بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھیل کود کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے آج کل کے زمانے میں ہمیں رہنمائی کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ تو بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلامی نظام زندگی کے مطابق انسان کا صحت مند ہونا یہ ایک اچھی بات ہے، اور یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ جو مقاصد شریعت ہیں، جس طرف شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس میں سے ایک مقصد ہے انسان کا صحت مند رہنا۔ یہ بات ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہے، اور بہت سی احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور شریعت کا ایک عمومی مزاج بھی یہی ہے کہ ہمیں وہ حکم دیے گئے جن احکامات کی وجہ سے ہماری صحت ٹھیک رہے اور ہم بیمار نہ ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص صحت مند ہے، طاقتور ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے اس مومن سے جو کمزور ہے یا جو بیماری کا شکار ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحت، تندرستی یہ واقعی ہزار نعمت ہے، اور اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اب جب صحت کا حصول شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، تو ہر وہ چیز جو اس مقصد تک پہنچانے والی ہے وہ بھی شریعت میں نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ قابل تعریف ہے۔ اب اسی بنیاد پر ہم کھیلوں کو سمجھیں کہ ہر وہ کھیل جو انسانی جسم کی بہتری کا سبب بنے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت ٹھیک رہے، انسان کے جسمانی اعضاء ٹھیک کام کریں، ہر وہ کھیل اسلامی شریعت کے اندر قابل تعریف ہے۔ ورزش ہے، اور چلنا پھرنا ہے، اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے جسم کو چکنا رکھنا، چاق و چوبند رکھنا، کھیل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے یہ قابل تعریف چیز ہے۔ تو وہ تمام کھیل جیسے کرکٹ ہے، جیسے فٹ بال ہے، ہاکی ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، اسی طرح دوسرے بہت سے کھیل ہیں، وہ تمام کھیل جس میں انسانی جسم کی ریاضت ہو، ورزش ہو، انسانی جسم کو فٹنس حاصل ہو، صحت حاصل ہو، وہ کھیل نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ قابل تعریف ہیں۔ قابل تعریف اس لیے بھی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے کاموں میں لگایا، ایسی سرگرمیوں میں لگایا جو انسانی صحت کے لیے ضروری تھیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ، تم اپنی اولاد کو نشانے بازی سکھاؤ، تم اپنی اولاد کو گھڑ سواری سکھاؤ۔ یہ فرمان ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو مختلف خطوط تحریر فرمائے، ان خطوط کے اندر بھی ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ حکم دیا گیا ماں باپ کو، ذمہ دار لوگوں کو، کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، ان سرگرمیوں کا اہتمام کریں بچوں میں، نوجوانوں میں، تاکہ ان کی صحت بھی ٹھیک رہے اور ان کی نشو و نما بھی بہتر طریقے سے ہو، اور وہ بہت سے ایسے وساوس سے یا ایسے خیالات سے بچ سکیں جو ایک فارغ ذہن اور فارغ جسم میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قابل تعریف چیز ہے، کھیل کود جس میں جسم کی ریاضت ہو، ورزش ہو، اور جسم کی صحت سے متعلق ہوں، وہ کھیل قابل تعریف ہیں۔ اس کے اندر دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ کھیلوں کے ساتھ کسی ناجائز امر کو شامل نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر جوا ہے، اگر کھیل میں جوا آ جائے گا تو وہ جائز کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح
بے پردگی ہے یا ایسا لباس جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، جب وہ لباس اختیار کر لیا جائے گا تو وہ جائز کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی کھلاڑی نے ایسے کپڑے پہنے جس میں اس کا سطر ننگا ہے یا بے پردگی ہوتی ہے تو وہ جائز کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو کھیل تمام کے تمام جن میں جسمانی ریاضت ہے وہ تو جائز ہیں، لیکن اگر ان کھیلوں کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کر لی گئی جو چیز شرعاً جائز نہیں تھی، جیسے جوا ہے یا بے پردگی ہے، یا اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھیل میں ایسا مست ہوئے کہ دوسرے فرائض سے غافل ہو گئے۔ ایک طالب علم کے ذمے ہے تعلیم حاصل کرنا، تعلیم اس کا پہلا فریضہ ہے، اگر وہ کھیل کود میں لگ کر تعلیم کا نقصان کرے گا تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان پر نماز لازم ہے، کھیل کود میں لگا اور نماز چھوڑ دی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو فی نفسی ہی کوئی بھی ایسا کھیل جس کے اندر جسمانی صحت کا حصول ہے وہ جائز ہے، اگر اس کے اندر کسی ناجائز معاملے کو شامل نہ کر لیا جائے۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ مزید بات بھی کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔